إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه رواه أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عقیدے کا ایک انتہائی اہم باب ہے خوف، یعنی اللہ سے ڈرنا. قرآن مجید میں اس کے لیے کئی الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ہیں. کہیں وجلتن کا لفظ استعمال ہوا، کہیں خشیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں ہیبت کا لفظ استعمال ہوا ہے. الگ الگ لفظ استعمال کیے گئے ہیں جو اپنی معنویت رکھتے ہیں. شریعت اسلامیہ نے تمام اعمال کے دار و مدار کو نیتوں پر رکھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی روایت جو بیان کی ہے وہ یہی ہے انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کہاں سے کی جاتی ہے؟ دل سے کی جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو اپنی دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے اس کی حیثیت کیا ہے. اس کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا وان فی الجسد مضغہ، کہ جسم انسانی کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر وہ درست ہوتا ہے تو پورا کا پورا انسان درست ہو رہا ہے، یعنی اس کے سارے معاملات بہتر ہوتے ہیں. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب یہ دل بگڑ جاتا ہے، یعنی دل کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، نیتوں کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، فتور پیدا ہو جاتا ہے، تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، پورا کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے، فساد کا بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، سنو وہ جسم کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا دل ہے. شاعر نے جس کے بارے میں کہا کہ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا سنبھل گیا. یعنی پورا دار و مدار دل کے پر، نیتوں کے پر رکھا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آخرت کی کامیابی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن یعنی بروز قیامت کسی کو اس کا مال اور اس کی اولاد فائدہ نہیں دے گی، بلکہ کون سی چیز فائدہ دے گی اور کون سی چیز انسان کی کامیابی کا ذریعہ بننے والی ہے؟ قرآن مجید نے کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم یعنی صحیح سالم دل، جس میں شرک و بدعات، خرافات، گناہوں کے دھبے نہ لگے ہوئے ہو، یا اگر لگ گئے غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کی بنیاد پر اسے توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے صاف کر لیا گیا ہو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اسی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں ہے، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ بندہ اس وقت تک استقامت اختیار نہیں کر سکتا، استقامت یعنی دین کے پر جمے رہنا، اعمال کو تسلسل کے ساتھ ادا کرنا، ہر عمل خیر کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، اس کے پر جمے رہنا، یہ کب تک، یہ دل کا استقامت اختیار کرنا کب ممکن ہے؟ جب کہ اس کا دل ممکن ہو، یعنی دل درست ہوگا تو استقامت نصیب ہوگی، بغیر دل کی درستگی کے ایمان کے پر استقامت نصیب نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے دل کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ ہمارے جسم کتنے خوبصورت ہے، ہم کتنے حسین ہیں، یہ اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ ظاہری چیزوں کے پر اللہ کی نظر نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کے پر اللہ آخرت کے دن کا کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ فیصلہ کس چیز کے پر ہوگا؟ ولا الی صورکم، اللہ نہ ہماری صورتیں دیکھتا ہے نہ جسم دیکھتا ہے، بلکہ ولکن ینظر الی قلوبکم، بلکہ وہ تمہارے دل دیکھتا ہے، یعنی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یہی ہے خوف کا مرکز۔ خوف کہاں ہوتا ہے؟ امید کہاں ہوتی ہے؟ یہ دراصل ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ عقیدے کا انتہائی اہم باب امید اور خوف ہے۔ اس کے بارے میں علماء بہت پیاری مثال بیان کرتے ہیں کہ امید اور خوف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی جنت، اس کی رحمت کی، مغفرت کی امید رکھنا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، گناہوں سے ڈرنا، یہ کیسے ہونا چاہیے؟ یہ دونوں مساوی ہونا چاہیے، یعنی 50-50%۔ یہ نہیں کہ خوف بہت زیادہ ہو جائے یا امید بہت زیادہ ہو جائے۔ اگر انسان خوف کی طرف مائل ہو جائے گا تو پھر امید کا دامن چھوڑ دے گا، اور اگر بہت زیادہ امید کی طرف یعنی مرجیہ بن جائے گا، تھوڑے تھوڑے اعمال کی بنیاد کے پر بڑی بڑی کامیابی کے بارے میں سوچنے لگے گا، تو پھر یہ اسے ارجاء کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یعنی مرجیہ ایک فرقہ تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ، اور یہ چیزیں آج بھی ہمارے لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے، ارجاء کی، مرجیہ فرقے کی، کہ ایمان ایک جامد شے ہے، یعنی ایک مرتبہ ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد عمل کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ زبان سے پڑھ لینا یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و70 شعبہ، کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل اور سب سے بہتر شاخ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید کی گواہی دینا، اور سب سے ادنا درجے کا ایمان کا شعبہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو یہاں ایمان کے بارے میں آپ نے کہا کہ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا جائے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان یہ قول و عمل، یہ زبان سے اقرار کرنے اور عمل کے ذریعے اسے ثابت کرنے کا نام ہے۔ یزید و ینقص، یہ جتنا زیادہ نیک کام کریں گے اتنا زیادہ بڑھے گا، اور جتنا برا کام کریں گے، جتنے گناہ کے کام کریں گے، نافرمانی کریں گے، ایمان میں اسی کے بقدر کمی واقع ہوگی۔ یہ اچھائیوں سے، نیکیوں سے بڑھتا ہے اور برائیوں سے گھٹتا ہے، یہ کوئی جامد شے نہیں ہے جیسا کہ مرجیہ کا عقیدہ ہے۔ تو امید اور خوف، اس کے بارے میں ایک مثال بہت پیاری دی جاتی ہے عقیدے کے باب میں، کہ امید اور خوف پرندے کے 2 بازوؤں کی طرح ہے۔ جیسا کہ پرندہ اپنے 2 پنکھوں کے پر، 2 بازوؤں کے پر پرواز کرتا ہے، اگر اس کا ایک بازو یا ایک پنکھ یہ ضائع ہو جائے یا تو پھر کام نہ کرے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ اسے پرواز کرنے کے لیے اپنے دونوں بازوؤں کا صحیح سالم اور ایک دوسرے کے متوازی ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ ہماری زندگی کے اندر امید اور خوف کا ہے،
یعنی ہمیں اللہ سے امید بھی اتنی ہی رکھنا ہے جتنا خوف ہونا چاہیے، اور جتنا خوف ہے اتنی ہی امید ہونی چاہیے، دونوں کے درمیان کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں میں آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ خوف سے متعلق ہے، یعنی اللہ کا خوف، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ خوف الہی اور امید و رجا کے فوائد کیا ہے کہ انسان جب اس کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خوف بندے کے دل میں خیر و بھلائی کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اللہ کا خوف یہ ہمیں اچھائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے جس سے ہم نیک کام کرتے ہیں، اور ہر برے کام سے روکتا ہے۔ یہ اللہ کے خوف کا مطلب ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، عام طور سے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، صحیح بات ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا بلکہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا ہے، تبھی تو اتنے سارے اچھے کاموں کو ترک کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ بہادری اور جسارت دکھاتے ہوئے کہتا ہے میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، بہتان تراشیاں کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کے کام انجام دیتا ہے۔ سچ میں اللہ کا ڈر دلوں کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ بات جو زبان سے ادا کی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ صرف زبان سے کہنے کی وجہ سے انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، بلکہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے، اور اللہ کے ڈر کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نیک کاموں کی طرف رغبت کریں، نیک کاموں کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کریں اور ہر قسم کے برے کاموں سے بچے۔ یہ اللہ کے خوف کا مطلب ہے۔ اب خوف سے متعلق ایک اہم بات اور بھی ہے کہ شیطان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ یہ شیطان ہیں جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، چیلے چپاٹوں سے، یعنی جو شیطانوں کے ہم نوا ہیں، جو بھی برے کام کرنے والے ہیں۔ اب یہاں ایک بات بہت اہم ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے دلوں کے پر جب اغیار کا یعنی اللہ کے علاوہ کا خوف، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پر ایسی حکومت، ایسا حاکم مسلط ہو چکا ہے جو ہمارے دین، ہمارے مذہب اور اسلام اور مسلمانوں سے بغض اور نفرت رکھتا ہے، وہ ہماری شناختوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہماری اسلامی تہذیب اور کلچر کا دشمن بنا ہوا ہے، تو ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، فطری طور کے پر دشمنوں کا ڈر الگ چیز ہے، لیکن یہ خوف جو ہمارے عقیدے کے پر حاوی ہو جائے، اتنا زیادہ ہمیں ڈرا دے کہ ہم اللہ سے زیادہ ان لوگوں سے ڈرنے لگ جائے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ شیطان وہی تو چاہتا ہے، وہ اپنے اولیاء سے یعنی جو شیطانی کام کرنے والے، اسلام دشمن ہے، اسلام کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، ان لوگوں سے ڈراتا ہے۔ آج ہم دیکھیں اس میں خاص طور سے میڈیا کا بھی بڑا اہم کردار ہے، اردو میڈیا بھی، یہ ایسی خبریں لاتے ہیں، اس انداز سے خبروں کو پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے، کس سے؟ اللہ سے نہیں بلکہ غیر اللہ سے ڈرایا جائے، حکومتوں سے ڈرا دیا جائے۔ یہ مطلوب نہیں ہے اور یہ پسندیدہ خوف نہیں ہے، بلکہ شیطان یہی چاہتا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ یہ شیطان ہیں جو اپنے اولیاء سے یعنی جو شیطانی کام کے کرنے والے ہیں ان سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان سے مت ڈرو۔ یہ جو ہمیں ڈرانے کی کوششیں کی جا رہی ہے دنیا کی طاقتوں سے، ظالموں سے اور مسلمانوں کے خلاف سازش رچنے والے ان تمام لوگوں سے نہیں، ہمیں ان لوگوں کا ڈر ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، یہ شیطان کے اولیاء ہیں، یہ شیطان چاہتا ہے کہ ان کا ڈر تمہارے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہو جائے، نہیں ڈر ہونا چاہیے تمہارے دلوں میں۔ صاف قرآن مجید کہہ رہا ہے فلا تخافوہم، کہ تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں سے نہیں، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، حقیقت میں اگر تم مومن ہو۔ یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یعنی اللہ سے ڈر کا مطلب کیا ہے؟ ایسے تمام امور کے بارے میں وہ چوکنا ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد اسے ڈر لگتا ہے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ نازیات کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ،
کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی اسے احساس ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی اللہ کے سامنے اکیلا پیش ہوگا، لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ کے سامنے اکیلے پیش ہونا ہے، ہر کوئی تنہا جائے گا اللہ کے سامنے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، نہ اس کے باپ ہوں گے، نہ تو بچے ہوں گے، نہ بیوی ہوں گے، نہ خاندان والے لوگ، نہ اس کے دوست و احباب اس کے ساتھ میں جائیں گے۔ جیسا کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مقدمے کے اندر، کسی کیس کے اندر یا کسی جرموں کے اندر پھنس جاتا ہے تو رشتہ دار، دوست و احباب اس کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ آدمی ان لوگوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے یا اپنی سزاؤں کو کم کرا لیتا ہے، آسانیاں اسے لگتی ہے اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کی بنیاد پر۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان، ٹرانسلیشن کرنے والا، ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ انسان اپنی داہنی طرف دیکھے گا اس کے نیک اعمال ہوگے، بائیں طرف دیکھے گا تو اس کی بدعمالیاں ہوگی اور اس کے پیچھے جہنم ہوگی، وہ بھاگ کر جائے گا تو کہاں جائے گا؟ یہ اللہ کے سامنے پیشگی کا عالم ہے۔ تو اللہ کے سامنے، اور ترمذی کی روایت بھی ہے کہ بندے کے قدم اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، یہاں تک کہ اس سے سوالات کیے جائیں گے علموں کے بارے میں کہ جتنا علم شریعت کا تھا اس کے مطابق اس نے کتنا کام کیا، کتنا عمل کیا۔ اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ نے جوانی عطا کی تھی جس میں اس کے پاس بڑی قوت تھی، طاقت تھی، کمانے کے لیے اس کے پاس ہنر تھا، سب کچھ تھا، تو اپنی اس جوانی کو اس نے کن کاموں کے اندر لگایا۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا، من این اکتسب وفیما انفق، کہ مال اس نے کہاں سے کمایا، کس جگہ کے پر خرچ کیا، یہ سوالات ہوں گے۔ اپنے جسم کے بارے میں ہوگا، فیما ابلا، جسم کو کن کاموں کے اندر سڑایا گلایا، یہ سوالات ہوں گے۔ یہی ڈر اور خوف ہے جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر کیا، ان سوالات کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، جواب دہی کا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے، کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی ڈر کی بنیاد کے پر جو تیاری ہونی چاہیے تھی، اچھے سے اچھے کام ہونے چاہیے تھے، کیا، اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفسوں کو خواہشات سے، یہاں بڑا مسئلہ خواہشات کا ہے، انسان خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا تباہ کر رہا ہے، اللہ رحم کرے۔ شادی بیاہ کے موقع کے پر دیکھیے، ایک بچہ ہے، پہلا ہے، آخری ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور اسی کی بنیاد کے پر خواہشات کے پر خواہشات، اور ایک آسان سی سنت کو انتہائی مشکل بنا دیا گیا خواہشات کی بنیاد کے پر۔ آج یہ ہمارے درمیان ارتداد کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں، بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک تو ہم انہیں مسجدوں میں آنے نہیں دیتے، دین کی تعلیمات سے آشنا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اسکول اور کالجز، اسلام ہمیں علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، لیکن ایسا علم جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی وہ علم جس میں اللہ کا ڈر اور اپنے مالک، اپنے خالق کے بارے میں معرفت ہونی چاہیے، ایسے علموں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا ہے، اللہ سے ہٹ کر یا تو دین اسلام سے جدا ہو کر نہیں، بلکہ عزت جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی بنیاد کے پر عزت عطا کی ہے۔ اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہماری بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے گی، پردے کو بالائے طاق رکھ دے گی اور اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو مبرہ کر لیں گی، اس کی بنیاد کے پر انہیں عزت ملے گی، قطعاً عزت ملنے والی نہیں ہے، بلکہ ان کی عزت کا راز اسلام میں ہے۔ ان کی عزت کو چہار دیواری کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے، ان کی عزت و ناموس کو حجاب کے اندر رکھا گیا ہے۔ یہ اسلام نے عورتوں کو عزت عطا کی ہے، عورتوں کو قیدی نہیں بنایا بلکہ انہیں عزت عطا کی ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھیے، ملکہ الزبیتھ یا دنیا کی جتنی نامور شخصیات ہیں، کیا ہر کوئی ان تک پہنچ سکتا ہے؟ ہر کوئی انہیں دیکھ سکتا ہے؟ ہر کوئی ان سے ملاقات کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقام بہت بلند ہے۔
تو اللہ نے مومنہ عورتوں کو ایمان کی بنیاد کے پر بہت بڑا مقام عطا کیا ہے کہ ہر کوئی ایرا غیرہ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ جہاں تک اسلام نے ان لوگوں کے لیے اجازت دی ہے وہیں تک ان لوگوں کی اجازت ہے، اور یہ ان کی عزت کے لیے، توقیر کے لیے ہے، نہ کہ انہیں قیدی بنانے کے لیے یا چہار دیواری کے اندر مقید کرنے کے لیے ہے، نہیں۔ بہرحال یہ جو عورتوں کے تعلق سے مسائل پیدا ہوئے، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دینی تعلیمات اگر ہم مسجد کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھول دیں اور بچیوں کے اندر دینی تعلیم کا اہتمام کریں تو اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے۔ ہم اپنی بچیوں کو ان چیزوں کے بارے میں، اپنے آپ کو بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، خواہشات جب بے لگام ہو جاتی ہیں تو مسائل کھڑا کرتی ہیں، لیکن انہی خواہشات کو اگر شریعت کے تابع کر دیا جائے تو کبھی مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ جس طرح کے جانور اگر بے لگام ہوتا ہے تو مسائل پیدا کرتا ہے، قابو میں نہیں رہتا، تو خواہشات اس سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ جانوروں کو جس طرح لگام لگانے کے بعد قابو میں کیا جاتا ہے، اسی طرح ہماری خواہشات کو شریعت کی لگام ضروری ہے، تب یہ قابو میں رہے گی اور ہم کسی جگہ پر بھی بد اخلاقی کا یا بدمزگی کا یا اسلام کے خلاف جانے کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہمارے اعمال محفوظ ہوں گے، ہمارے معاملات محفوظ ہوں گے، ہماری شادیاں محفوظ ہوگی، ہمارے بچے محفوظ ہوں گے، ہماری بچیاں، ہر کوئی جوان وغیرہ ہر کوئی محفوظ رہے گا۔ خواہشات کو قابو کرنے کی بنیاد کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کر دیتا۔ ہم یہ سوچے مسلمان بھی رہیں اور اپنی بھی چلانے کی کوشش کریں، نہیں۔ قرآن صاف کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا بالسلم کافہ، ایمان والو پورے طور کے پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کو فالو کرو، اسلام کے مطابق چلو، یہ نہیں کہ اسلام کو اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق چلانے کی کوشش کرو۔ یہ گمراہی کی بڑی وجہ ہے۔ تو خوف کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی بنیاد پر اچھے کاموں کو کیا جائے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ قرآن مجید نے کئی جگہ پر کہا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ جواب مجھے دینا ہے، تم لوگ مجھے جواب دہ ہو، یہ نہیں کہ لوگوں کے جواب دہ، لوگ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آج لوگوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ یہی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگ کیا سوچیں گے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے، وہ سوچیں گے، ہم کسی کی سوچ کے پابند نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے تابع کیجئے، یہی دراصل ہماری کامیابی کا راز ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ ہی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی سے مت ڈرو۔ قرآن صاف صاف مطالبہ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، اگر وہ چیز جو میں جانتا ہوں تم جان لو، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو بہت زیادہ روگے اور ہنسو گے بہت کم، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے گا اور رونا بڑھ جائے گا، اس لیے کہ جو چیزیں میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا مشاہدہ کیا جس میں سزائیں دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سود خوروں کو دیکھا کہ جنہیں خون کی ندی کے اندر ڈبویا جا رہا ہے، وہ کنارے آتا ہے اور فرشتہ اسے پتھر مار کر پھر اسی نہر کے اندر پھینک دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا ایک شخص کے سر کے پر فرشتہ ایک بھاری پتھر مارتا ہے، سر چکنا چور ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو پتھر لڑک کر جاتا ہے فرشتہ دوبارہ اس پتھر کو لے کر آتا ہے جب تک اس کا سر اپنی پہلی حالت میں آ جاتا ہے۔ یہ عذاب مسلسل جاری ہے۔ کس کے لیے ہے؟ کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا سر نماز کے وقت بھاری ہو جاتا تھا، یعنی نماز پڑھنے میں سستی محسوس ہوتی تھی، لاپرواہی کوتاہی کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ تو جہنم کے عذاب کو آپ نے دیکھا ہے، جس کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، کہ جس کے پیر کے نیچے
آگ کے 2 انگارے 2 گولے رکھے جائیں گے، جس کی بنیاد کے پر اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ آج مجھے سب سے سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ یہ چیزیں انسان اگر دیکھ لے سن لے تو روح کانپ جائے گی۔ ہم دراصل خوف نہیں رکھتے، جہنم کے عذاب کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ دنیا میں انسان اگر پولیسوں کو دیکھ لیتا ہے کسی مجرم کو مارتے ہوئے تو ڈر جاتا ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے، بہت ہلکا ہے۔ آخرت کا عذاب جس کا تصور نہیں کر سکتے، انتہائی سنگین، انتہائی سخت۔ والعذاب الآخرت اشد وابقا، انتہائی ہولناک اور ڈراؤنا خطرناک ہوگا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے دیا جائے اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، یہ عذاب مسلسل رہے گا۔ خوف کا اصل و مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے خشیت کا لفظ استعمال کیا، کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہے، یعنی جو اللہ کا علم رکھتے ہیں اس کی صفات کا۔ تو اللہ کی صفات کے ساتھ اس سے ڈرنا یہ خشیت ہے۔ ایک عام لوگوں کا ڈر ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں اتنا علم نہیں رکھتے، لیکن انسان کا علم جتنا بڑھتا جائے گا، جتنا اللہ کے بارے میں جانتا جائے گا، اتنا خشیت اس کے دل و دماغ کے اندر بڑھتی جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب یہ علم ہمیں حاصل ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت دلوں کے اندر بڑھتی جائے گی۔ تو اس بنیاد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کہا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اللہ کی قسم میں تم لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف رکھنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جانتے تھے، اور جب سب سے زیادہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی صفات کا، اللہ کی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ علم انسانوں کے اندر، مخلوق کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یقینی بات ہے کہ اسی علموں کی بنیاد کے پر اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنی خشیت ہے۔ تو جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں علم ہوگا بندے کے اندر، اسی کے بقدر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور جتنا علم اللہ کے بارے میں کم ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ سے نہیں ڈرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بات، ایک مثال ڈر کے تعلق سے بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، یعنی جن پتھروں کو لوگ پوچھتے تھے، مورتیوں کو، وہ بھی جہنم کے اندر ڈال دی جائے گی، اور انسان بھی ہوں گے، یعنی وہاں مشرک اور شرکا جنہیں اللہ کے علاوہ شریک بنا لیا گیا تھا سب وہاں موجود ہوں گے۔ تو یہ حالت ہوگی۔ جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اصحاب کرام تھے، تو ان میں سے ایک عمر رسیدہ بزرگ صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا جہنم کے پتھر بھی اس دنیا کے پتھروں کی طرح ہیں؟ یعنی جس طرح دنیا کے پتھر ہوتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہنم کی پہاڑی چٹانوں میں سے صرف ایک چٹان بھی ساری دنیا کے پہاڑوں سے بڑی ہے۔ ساری دنیا کے پہاڑ، ہمارے اپنے درمیان بھی بہت سارے پہاڑ ہیں، آپ کو پتہ ہے، دیکھتے ہیں آپ پہاڑوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا جہنم کی ایک چٹان، چٹان کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑی کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ چٹان کہلاتی ہے جو پہاڑی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ایک حصہ پہاڑی کا جو چٹان ہوتا ہے جہنم کا، یہ دنیا کے تمام پہاڑوں سے بڑا ہے، یعنی دنیا کے تمام پہاڑوں کو ایک جگہ کر دیا جائے تو یہ جہنم کی صرف ایک چٹان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پہاڑ کی بات تو جدا ہے۔ یہ حالت ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ بیان فرمایا تو وہ بزرگ و صحابی غش کھا کر بے ہوشی کے عالم میں گر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے دل کے پر رکھا تو محسوس فرمایا کہ ابھی ان کی زندگی کی رمق باقی ہے،
یعنی دھڑکنیں چل رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا اور کہا کہ اے بزرگو لا الہ الا اللہ کہو، یعنی کلمے کا اقرار کرو، کلمہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مردہ یعنی جو شخص موت کے قریب پہنچ چکا ہو، سکرات کے عالم میں ہو، وہاں رونا دھونا نہیں کرنا ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کلمے کی تلقین کرنا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انسان کا خاتمہ جس چیز کے پر ہوگا اسی کے پر اعتبار ہوگا، جس عمل کے پر اس کی زندگی کا خاتمہ ہوگا اسی اعتبار سے اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو توحید کے پر، کلمے کے پر زندگی کا خاتمہ ہونا چاہیے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اس صحابی نے کلمہ توحید کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہی انجام ہونے پر یہی بشارت ہمارے دوسروں لوگوں کے لیے بھی ہے، یعنی جو بھی کلمہ توحید کے پر مرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت کی سورہ ابراہیم کی، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے، یعنی جنت کی بشارت، آخرت کی کامیابی ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے اور میری وعید سے ڈر گیا، یعنی جو ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نا جو ڈر گیا وہ مر گیا، یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، لیکن آخرت میں جو اللہ سے، اس کے عذاب سے ڈر گیا، جہنم سے ڈر گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور اس کے لیے ایسے اعمال کیا جس کی بنیاد کے پر وہ اللہ کے یہاں سرخرو ہو سکے۔ یہاں سلف صالحین کے ایک دو واقعات ہیں انتہائی مختصر، کہ جب وہ لوگ قرآن مجید کو سنا کرتے تھے تو ان کی حالت کیا ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، قریب جا کر دیوار سے کان لگا کر سنا تو قرآن مجید کی وہ آیتیں تھیں جو ان کے دل کو ڈرا گئی، اس کی بنیاد کے پر وہ مہینہ بھر بیمار رہے، اور لوگوں کو ان کی بیماری کی وجہ معلوم نہیں پڑ پائی کہ آخر وہ کس وجہ سے بیمار ہوئے، عیادت کرنے کے لیے بیمار پرسی کے لیے جا رہے، یعنی اللہ کے کلام قرآن مجید کو سننے کے بعد دلوں کے اندر اتنا خوف طاری ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سلام پھیرا، انتہائی غمگینی اور شکستہ دلی کے عالم میں تھے، ہاتھوں کو مل رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، آج میں ان کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ صبح اٹھتے تھے تو پراگندہ بال و گرد آلود خالی ہاتھ ہوتے، یعنی ان کی کیفیت بالکل جدا ہوتی تھی، پریشانی کا عالم ہوتا تھا، ان کی پیشانیوں پر دونوں آنکھوں کے درمیان بکری کی کھر کی طرح نشان ہوتے جو سجدے کے ہوا کرتے تھے۔ وہ رات بھر قیام کرتے تھے اور سجدے میں اپنی رات کو گزارا کرتے تھے، عبادت کرتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے۔ وہ باری باری کبھی پیشانی کے بل سجدے میں ہوتے، کبھی اپنے قدموں کے بل قیام میں ہوا کرتے تھے، اور جب صبح کیا کرتے تھے تو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ کثرت سے عبادت سے یوں جھکے ہوتے جیسے آندھی کے وقت درخت جھک جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی رہتی تھی، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھیگ جاتے تھے۔ یہ اصحاب کرام کا عالم تھا جو اللہ کے خوف، اللہ کی معرفت، اس کے اسماء و صفات، اللہ کے بارے میں علم کی بنیاد کے پر خشیت طاری ہوتی۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ خوف الہی کے نتیجے میں بیمار ہو جایا کرتے تھے، اور یہ بہت طویل ہے، بہت سارے واقعات اس بنیاد کے پر ہیں۔ بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنا ہوگا، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں۔ اللہ اگر غفور رحیم ہے، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا، تو وہ جبار ہے، قہار ہے، وہ عذاب ایسا لے کر آتا ہے جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے قوم عاد کو، سمود کو، قوم نوح کو دنیا سے مٹا دیا، نام و نشان مٹ گیا ان کا، پوری کے پوری بستیوں کو تباہ برباد کیا۔ یہ زلزلے، یہ آسمان سے ہونے والی طوفانی بارشیں، اور یہ زمین کے اندر پیدا ہونے والی ہلچلیں، سب اللہ کے عذاب کا حصہ ہے۔ یہ سب اسی قوی، قادر اور مطلق ذات کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ گناہوں کی بنیاد کے پر سزا بھی دینے والا ہے۔ اور یہی امید و خوف اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت، اس کی رحمت کی امید، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے عذاب کا ڈر
تو یقینی بات ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اس کے نتیجے میں وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، کسی کے پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرنے والا، شریعت کا پابند ہے، تو وہ اپنے ملک کا سب سے بہترین شہری ہوگا، وہ اپنے گھر کے اندر کا سب سے بہترین فرد ہوگا، سماج میں سب سے باعزت ہوگا، اس لیے کہ شریعت اور دین کے مطابق چلنے والا ہر اعتبار سے بہتر۔ اگر وہ تاجر ہے، سب سے بہترین تاجر ہوگا، اگر وہ ٹیچر ہے، سب سے بہترین معلم ہوگا، اگر وہ کسی جگہ کا ذمہ دار ہے تو سب سے بہترین ذمہ دار ہوگا، اس لیے کہ اسلام اللہ کے خوف کی بنیاد کے پر اسے گناہوں سے روکتا ہے، کرپشن سے روکتا ہے، رشوت، دغا بازی، ہر قسم کے غلط امور سے روکتا ہے، اور ہر خیر کی طرف اسے لے کر جاتا ہے۔ یہ اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کے فوائد ہے، اور اسے امید رکھنا چاہیے، یہ نیک اعمالیوں کی بنیاد کے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس کی ذات سے اور اس کے سامنے حساب و کتاب سے، جہنم سے، اور اللہ کے صفات، اسماء، ان ساری چیزوں کی بنیاد کے پر جو ڈر اور خوف اور خشیت ہونی چاہیے، اللہ ویسا خوف اور خشیت ہمارے دل و دماغ کے اندر بسا دے، جو ہمیں نیک کاموں کی طرف آمادہ کرے اور برائیوں سے روک دے، اور ہمیں اللہ کی ذات سے ایسی امید رکھنے کی توفیق دے کہ ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان کے پر ہو، اور یہ چیز ہماری کامیابی کی دلیل بن جائے۔ جب تک اللہ ہمیں دنیا میں رکھے، اسلام کے پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔